ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں سب سے پہلے آپ سبھی ناظرین کو ماہ ربیع النور شریف کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تمام امت مسلمہ کو اس ماہ ربیع النور شریف کی برکتیں عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کی سعادتیں نصیب فرمائے، تمام عالم اسلام کو اس ماہ مبارک کی رحمتیں عطا فرمائے، اور اس کی برکتوں سے ہم تمامی حضرات کے گھروں میں بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اے رب کعبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مولود شریف کے صدقے توسل سے تمام امت مسلمہ کے گھروں سے دنیاوی آسمانی آفات و بلیات کو دور فرما دے، اور اس کے صدقے توسل سے ان کے گھروں میں، ان کے کاروبار میں، روزی روزگار میں بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سبوں کو خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور زیادہ سے زیادہ ہم سبوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف منانے کا شرف عطا فرمائے۔ آج ربیع النور شریف کا چاند مبارک نظر آ گیا، اور مبارک والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہم سبھی حضرات کے زندگی میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ ہم سبوں کو اس کی عظمت کو اور اس کی رفعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل اس بارگاہ رسالت مآب میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عقیدت و محبت کے ساتھ والانہ انداز میں درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کریں۔ پڑھیں باوجہ ورد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ جو بندہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر خلوص و للہیت کے ساتھ صدق دل سے درود شریف پڑھتا ہے تو رب کائنات اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور 10 گناہوں کو اس کے رب کائنات مٹا دیتا ہے، یعنی 10 درجات کو بلند فرماتا ہے،
اور 10 اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت سی درود شریف کی فضیلتیں ہیں۔ اگر فضیلت کے اوپر بات کی جائے تو کئی راتیں کئی دن ختم ہو جائیں گے، لیکن کما حقہ جیسی فضیلت رب کائنات نے نازل فرمائی ہے ویسی فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور جس پر یہ درود پاک پڑھی جا رہی ہے، اس درود شریف کی یہ فضیلت ہے، جب اتنی فضیلتیں ہیں تو جس پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو پھر اس محسن انسانیت کی فضیلت کیا ہوگی؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت شاد فرماتے ہیں، جب اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو عشق رسول میں غرق ہو کر کے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے۔ جب سیدی سرکار اعلی حضرت آقا علیہ السلام کی اولادوں کے بارے میں، ان کے نور کے بارے میں لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو ہوئی، اور آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت وہ ظلم و بربریت کا دور گزرا کہ جب میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس وقت کے حالات کا اگر مطالعہ کیا جاتا ہے تو کتابوں کے اوراق نم ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے جو آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوتا ہے۔ اس وقت کا ماحول کیا تھا، قبیلے کا ماحول کیا تھا، سوسائٹی کا کلچر کیا تھا، اس کلچر اس ماحول کو دیکھ کر کے سن کر کے کتابوں میں اس کا مطالعہ کر کے جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زمانے جاہلیت ظلم و بربریت کا دور تھا کہ جس کے گھر میں اگر بچی جنم لے لیتی تو اپنی ننھی سی معصوم بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ بچیوں کا گھر میں پیدا ہونا ایک عیب مانتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس خاک گیتی پر جلوہ گر ہوئے تو پھر گویا کعبے کو بھی نام تھا کہ ہمیں بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا، ان بچیوں کو بھی فخر تھا کہ ہمیں زندہ درگور ہونے سے بچانے والا آ گیا، ہمیں حیات بخشنے والا آ گیا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل جو زمینیں بنجر ہو گئی تھی، جو درخت خشک ہو گئے تھے، جو جانور کمزور اور لاغر ہو گئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے وہ زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی، وہ درخت ہرے بھرے تناور درخت ہو گئے، وہ جانور جو کمزور اور لاغر تھے، جن جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے، آپ کی برکت سے رب کریم نے ان میں اتنی برکتیں عطا فرمائی، اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ وہ جانور قوی اور مضبوط ہو گئے، طاقتور ہو گئے۔ ایک ذہن میں سوال آیا، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ کچھ اپنی کتابوں میں لکھ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، لیکن ہونے والے اعتراض کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ختم کر دیا۔ جب یہ سوال اٹھا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دفن کر دیا تھا۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان یا رسول اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نوری، اے جابر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت کے لقب سے کب نوازا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جو اعتراض کرتے ہیں یہ ان کے منہ پر یہ تماچا ہے کہ وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا جسم بنایا گیا تھا، روح پھوٹی نہیں گئی تھی اس میں، اس وقت بھی میرے نبی تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ حدیث پاک اور اس حدیث پاک کا معنی مفہوم کہاں سمجھ میں آئے گا، جن کے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں بھی تھے، ان کے ساتھ رہ کر کے تمام معجزات ملاحظہ کر کے پھر بھی وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اپنی جہالت پر اڑے رہے، ایمان نہ لانا تھا تو نہ لائے، اور اسی کفر پر اسی جہالت پر دنیا سے مر کر کے جہنم رسید ہو گئے۔ یہ جو اعتراضات ایسے کرتے ہیں، جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہ دراصل انہی کی نسلوں میں سے ہیں۔ لیکن پیارے، ہم اور آپ اپنے آقا علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھنے والے ہیں، ہمیں آقا علیہ السلام کی تمام تر فضیلتوں پر، تمام تر رحمتوں اور ان کی برکتوں، ان کی عظمتوں کے سامنے زانو ادب ہو کر کے اپنے سر تسلیم کو خم کرنا چاہیے، اور
لو لگا کر کے ان کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف کا خراج پیش کریں، اپنے اپنے گھروں میں میلاد شریف کا انعقاد کریں، کیونکہ میلاد شریف کے پڑھنے سے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس جگہ میلاد ہوتا ہے تو اس جگہ اللہ کی بے پناہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور میلاد کے صدقے سے خلاق کائنات اس جگہ سے تمام برائیوں کو دور کر دیتا ہے، اس گھر سے اس مکان سے تمام بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اور اس گھر میں مکان میں اور اس گھر میں رہنے والے فرد پر بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ کی رحمتیں حاصل کرنی ہے، اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہونا ہے، اللہ کی برکتیں حاصل کرنی ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے، لطف اندوز ہونا ہے، تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ بے حد بہت زیادہ جی لگا کر کے دل لگا کر کے درود شریف اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف کا انعقاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ محفلیں ہیں جو کل بروز حشر ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنیں گی، بخشش کا جو سامان بنے گی، جو بخشش کا پروانہ ہمیں جہاں سے ملے گا وہ انہی محفلوں سے ملے گا۔ اگر ہم اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اس نبی آخر الزماں کے میلاد شریف اپنے اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ منائیں، سنیں اور سنائیں، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں، ہم اس لائق نہیں، گنہگار، ضیاءکار، بدکار، کہ ہم کل بروز حشر اللہ رب العزت کے سامنے یہ منہ لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اس وقت ہمیں شرم محسوس ہوگی، کیونکہ ہمارے تمام عیب ظاہر ہوں گے، ہم اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں گے، اپنے گریبان میں دیکھیں گے ہم نے کیا کیا دنیا میں کیا ہے، کیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جانے کا کوئی حوصلہ کوئی چیز دے گی تو میلاد مصطفیٰ دے گی، اور یہ ایک امید بھی ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے ہماری رب کی جو بھی محبت کرنے والے سرکار سے ان کی بخشش کا پروانہ ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اس ناچیز کے بولنے میں جو بھی لغزشیں درپیش آئی ہیں مولا اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔